بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قربانی کے حوالے سے ایک اہم سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہے یا سنت موقدہ ہے۔ اس بارے میں جمہور علماء کا کیا کہنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں قربانی کی فضیلت کی، جو کہ ہماری آج کی ویڈیو کا اصل موضوع ہے۔ قربانی کی فضیلت کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ دوستو، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ قربانی کے جانور کے مختلف اعضاء اس انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنیں گے، اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، اور اس عمل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی تاکید پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے۔ خود ہی سوچ لیں کہ جانور کے جسم پر بالوں کا کوئی شمار ہوتا ہے؟ ان بالوں کو کوئی نہیں گن سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ان بالوں کے بقدر نیکیوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ جس جانور کی قربانی کی جائے گی اس کے بالوں کے بقدر نیکیاں اس شخص کو حاصل ہوں گی۔ چونکہ گائے اور بکری، بھیڑ وغیرہ کے پورے جسم پر اور اسی طرح اونٹ کے پورے جسم پر بال ہوتے ہیں، تو ان کی قربانی کو زیادہ افضل کہا گیا ہے تاکہ زیادہ نیکیاں حاصل ہوں۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ جس طرح دنیا کی حرص کرتے ہیں اسی طرح نیکیوں کی بھی حرص کریں۔ یاد رہے کہ جہاں قربانی کی فضیلت ہے وہیں پر قربانی نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ دوستو، کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی قربانی نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قربانی کا اہتمام فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور اس عرصہ قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جاؤ اپنی قربانی پر حاضری دو، کیونکہ اس کے خون سے جو ہی پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نیز وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا، اور پھر اسے 70 گنا بھاری کر کے تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ فضیلت آل محمد کے لیے تو بطور خاص ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے، یعنی ہر مسلمان کو بھی قربانی کرنے کے بعد یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، قربانی ایک عظیم عمل ہے جس کے متعدد فضائل ہیں جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود نماز عید الاضحیٰ سے فراغت کے بعد قربانی فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کرنے کا ذکر حدیث کی ہر مشہور و معروف کتاب میں ہے۔
آپ نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنے گھر والوں اور امت مسلمہ کے ان احباب کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے جو قربانی نہیں کر سکتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر انہی قربانی کے ایام میں 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ ان میں سے 63 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود نہر یعنی ذبح کیے اور باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذبح کیے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن سینگوں والے دھبے دار خصی 2 مینڈھے ذبح کیے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کے ان ایام میں خون بہانا ایک اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے ہر صاحب نصاب کو چاہیے کہ عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی لازمی کرے۔ یہاں پر ایک اہم بات کی جانب آپ کی توجہ دلانی انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر بعض حضرات نے ایک نیا فتنہ شروع کر دیا ہے کہ جانوروں کے خون بہانے کی بجائے صدقہ و خیرات کر کے لوگوں کی مدد کی جائے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسلام نے زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کی بہت ترغیب دی ہے، مگر قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم الشان کارنامے کی یادگار ہے جس میں انہوں نے اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بلا چوں چرا حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ذبح ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما کر جنت سے دمبا بھیج دیا۔ اس عظیم الشان کارنامہ پر عمل قربانی کر کے ہی ہو سکتا ہے، محض صدقہ و خیرات سے اس عمل کی یاد تازہ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر 1400 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کو واضح بھی کر دیا۔ معلوم ہوا کہ قربانی کا مقصد محض غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے جو صدقہ و خیرات سے پورا ہو جائے، بلکہ قربانی میں مقصود جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ عبادت اسی خاص طریقے سے ادا ہوگی، محض صدقہ و خیرات کرنے سے یہ عبادت ادا نہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں غربت دور حاضر کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ اگر جانور ذبح کرنا مستقل عبادت نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جانور ذبح کرنے کی بجائے غریبوں کی مدد کرتے، مگر تاریخ میں ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ملتا۔ بعض لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ قربانی کی بجائے کسی غریب کی شادی کرا دی جائے تو اچھا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ شادی کرانا ایک اور نیک عمل ہے، لیکن قربانی ایک دوسرا عمل ہے۔ البتہ قربانی واجب ہے جو الگ عمل ہے، اور کسی غریب کی شادی کرنا یا مدد کرنا الگ عمل ہے۔ قربانی کرنے کے بعد آپ شوق سے یہ کام کرتے رہیں، مگر خدا را اس کو قربانی کے ساتھ غلط ملت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پیارے دوستو، قربانی سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جانور کی قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کو یاد کرنا چاہیے کہ دونوں اللہ کے حکم پر سب سے محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہٰذا ہم بھی احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان و مال و وقت کی قربانی دیں۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ لہٰذا میں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں، بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری۔ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا، فوراً اس پر عمل کیا۔ جان، مال، ماں باپ، وطن اور لخت جگر، غرض سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم خوشی خوشی عمل کریں۔ یاد رہے کہ تمام فقہاء و علماء کرام قرآن سنت کی روشنی میں قربانی کے اسلامی شعار ہونے اور ہر سال قربانی کا خاص اہتمام کرنے پر متفق ہیں۔ البتہ قربانی کو واجب یا سنت موقدہ کا درجہ دینے میں زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ائمہ اعظام کی آراء سے آگاہ کیے دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر صاحب حیثیت پر اس کے وجوب کا فیصلہ فرمایا ہے۔
حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی قربانی کے واجب کے قائل ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول بھی قربانی کے وجوب کا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی قربانی کے واجب ہونے کے قول کو ہی راجح قرار دیا ہے۔ البتہ فقہاء علماء کی دوسری جماعت نے بعض دلائل کی روشنی میں قربانی کے سنت موقدہ ہونے کا فیصلہ فرمایا ہے، لیکن عملی اعتبار سے امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے اور وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنا غلط ہے، خواہ اس کو جو بھی نام دیا جائے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ اگر کسی شہر کے سارے لوگ قربانی ترک کر دیں تو ان سے قتال کیا جائے، کیونکہ قربانی اسلامی شعار ہے۔ تو خود ہی سوچ لیں کہ قربانی کی کیا اہمیت ہے جس پر قتال لازم ہو جاتا ہے، اس لیے اس سنت کو واجب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و سنت میں قربانی کے واجب ہونے کے متعدد دلائل ہیں، جن میں سے چند دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عربی زبان میں امر کا صیغہ عموماً وجوب کے لیے ہوا کرتا ہے، اگرچہ والنہر کے متعدد مفہوم مراد لیے گئے ہیں، مگر سب سے زیادہ راجح قول قربانی کرنے کا ہی ہے۔ اردو زبان میں تحریر کردہ تراجم و تفاسیر میں قربانی کے ہی معنی تحریر کیے گئے ہیں، جس طرح فصلی لربک سے نماز عید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی طرح والنہر سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ پیارے دوستو، عصر قدیم سے عصر حاضر کے جمہور محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر سخت وعید کا اعلان کیا ہے، اور اس طرح کی وعید عموماً ترک واجب پر ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے قبل قربانی کر لی تو اسے اس کی جگہ دوسری قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی نماز عید الاضحیٰ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کرنی چاہیے۔ اگر قربانی واجب نہیں ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید الاضحیٰ سے قبل قربانی کرنے کی صورت میں دوسری قربانی کرنے کا حکم نہیں دیتے، باوجود یہ کہ اس زمانے میں عام حضرات کے پاس مال کی فراوانی نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، اور اس عرصہ قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 سال بھی قربانی نہ کرنے کا کوئی ثبوت احادیث میں نہیں ملتا۔ اس کے برخلاف احادیث صحیحہ میں مذکور ہے کہ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال قربانی کی، جیسا کہ مذکورہ احادیث میں وارد ہے۔ تو دوستو، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مقیم پر قربانی واجب ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے قربانی کے فضائل اور قربانی کی اہمیت جو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔